بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مروی ہے کہ جرجیس پیغمبر ملک کے شام کے قریب فلسطین ایک جگہ ہے، وہاں ان کی سکونت تھی اور اس ملک میں ایک بادشاہ بت پرست تھا، نام اس کا دادیانہ تھا۔ اس مولون نے ان کو شہید کیا تھا۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ 1000 بار مارا، 1000 بار زندہ ہوئے۔ سبب اس کا یہ تھا کہ وہ دادیانہ پلید حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کئی برس پہلے تھا۔ بت بنا کر، زر و جواہر سے سجا کر، مشک و عنبر سے معطر کر کے اس کو سجدہ کرتا اور لوگوں سے بھی کرواتا، اور جو کوئی اس کے بنائے ہوئے بت کو سجدہ کرنے سے انکار کرتا وہ پلید اسے آگ میں پھینکوا دیتا۔ تب لوگ اس کے خوف کے سبب اس کے بنائے بتوں کو سجدہ کرتے۔ خدا تعالیٰ نے جرجیس پیغمبر کو شہر فلسطین میں بھیجا تاکہ اس ملعون کو خدا کی طرف دعوت کرے اور راہ حق بتا دے۔ بس جرجیس علیہ السلام نے جا کر خدا کی طرف اس پلید کو دعوت دے کر کہا، اے دادیانہ، بت پرستی چھوڑ دے، خدائے ارض و سما کی عبادت کر جو کہ دانا و بینا اور خالق و رازق سارے جہاں کا ہے۔ تب اس ملعون نے کہا، اے جرجیس، اگر تیرا خدا اتنا ہی صاحب قوت اور صاحب اختیار ہے تو کیوں تیرے خدا نے تجھے دولت دنیا سے محروم رکھا ہوا ہے؟ اور ہمارے خدا یعنی بتوں نے تو ہماری عبادتوں سے خوش ہو کر ہمیں سلطنت شاہی عطا کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہر چیز دنیا کی ہمیں حاصل ہے، تو تجھے تیرے خدا نے کیوں غریب رکھا ہوا ہے؟ بس حضرت جرجیس علیہ السلام نے فرمایا کہ تو جانتا ہے کہ دنیا کی دولت اور زندگی کو بقا حاصل نہیں ہے، اور جس دولت اور زندگی کو بقا و مدام حاصل ہے وہ زندگی اور دولت سے کئی درجے بہتر ہے، اور ہم اس کے امیدوار ہیں۔ تب اس ملعون نے پوچھا، وہ کون سی دولت و زندگی ہے جسے بقا و مدام حاصل ہے؟ حضرت جرجیس نے فرمایا کہ وہ نعمت جنت کی ہے کہ جہاں کوئی دکھ محنت نہیں بلکہ ہمیشہ کی سرداری ہے، اور اس بادشاہی کو کبھی زوال نہ ہوگا۔ اس بادشاہ نے پوچھا کہ وہ نعمت جنت کس طرح سے حاصل ہوتی ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر، جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے اور سب کو رزق دیتا ہے، اور لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دے اور عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کر، اور اپنی رعایا پر مہربانی والا معاملہ کر، پھر اللہ دنیا میں بھی تیری سلطنت اور بادشاہی کو بڑھائے گا، اور مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں بھی ہمیشہ رہنے والی جنت اور سرداری سے نوازے گا۔ تب اس ملعون نے کہا کہ اے جرجیس، تو دیوانہ ہو گیا ہے کیا؟ بھلا مرنے کے بعد جب انسان کی ہڈیاں تک گل سڑ جاتی ہیں تب انہیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ حضرت جرجیس نے فرمایا، بے شک جس نے اس کائنات کو اور مجھے اور تمہیں اور تمام انسانیت اور زمین و آسمان کو پہلے بنایا ہے وہی انہیں دوسری بار بنائے گا، اور اس کے لیے نہ پہلی بار بنانا مشکل تھا اور نہ دوسری بار ہی مشکل ہوگا، اور وہی رب ہے تمام جہانوں کا اور اگلوں کا اور پچھلوں کا بھی۔ جب حضرت جرجیس نے اس کو ایسی باتیں بیان کی تو وہ ملعون اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ دیکھا، تم نے جرجیس کو یہ معاذ اللہ دیوانہ اور مجنون ہو گیا ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے اور تمہارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو وہ رب ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا اور حساب کتاب ہوگا۔ بس اس کی باتوں کے سبب اس کو دار پر کھینچ کر اینٹ پتھر مارو، اور شانہ آہنی سے اس کا گوشت پوست نکال کر اس کی ہڈیاں اور گوشت اس کا آگ میں جلا دو، پھر دیکھتا ہوں اس کا رب اسے دوبارہ کس طرح سے زندہ کرتا ہے۔ چنانچہ باموجب حکم بادشاہ کے ان کافروں نے ویسا ہی کیا، اور حضرت کو دار پر چڑھا کر اول اینٹیں اور پتھر مارے، اور بعد میں اس کو لوہے کے بنے اوزاروں وغیرہ سے آپ کے جسم سے ماس الگ کیا، اور پھر ہڈیوں اور اس ماس کو آگ میں ڈال دیا۔ تب دادیانہ ملعون نے پکار کر کہا، اے جرجیس، اب کہو اپنے رب کو کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے، اور اب بتاؤ کہ خدا سچا کس کا ہے۔ تب حضرت جرجیس نے آگ کے اندر سے پکار کر کہا، لا الہ الا اللہ، بے شک اللہ ہی معبود برحق ہے۔ تب بادشاہ بہت متعجب ہوا اور کہنے لگا، اے جرجیس، تو دوبارہ کیسے زندہ ہوا؟ حضرت نے فرمایا، مجھے اللہ نے دوبارہ زندہ کیا، اور جب تک وہ نہ چاہے تم مجھے ذرا نقصان نہیں دے سکتے، بس کلمہ پڑھ کر اللہ پر ایمان لے آؤ۔ تب اس ملعون نے اپنے لوگوں سے کہا کہ 6 سیخیں لوہے کی گرم کر کے لے آؤ، اور ایک سیخ جرجیس کے سر میں کھبو دو کہ بھیجا باہر نکل آئے، اور ایک سیخ سینے میں مارو
اور باقی 4 ہاتھ پاؤں میں زمین پر گرا کر کھبو دو، پھر دیکھتے ہیں کیسے زندہ کرتا ہے اس کا رب۔ چنانچہ ان کافروں نے ویسا ہی کیا اور سمجھنے لگے کہ جان ان کے قبض ہوئی، اور اسی طرح میدان میں سیخیں آپ کے جسم میں کھبی ہوئی چھوڑ کر گھروں کو چلے گئے۔ تب حکم ربی سے فرشتے آئے اور سیخیں تمام ان کے بدن سے اٹھا لیں، اور حضرت جرجیس کو پہلے کسی حالت میں اٹھایا کہ ان کو ان سیخوں سے ذرا بھر بھی نقصان نہ ہوا۔ چنانچہ دوسرے دن جب وہ لوگ بتوں کی پوجا میں لگے تھے، تب حضرت جرجیس پھر ان کے پاس پہنچے اور کہا، اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو جو معبود حقیقی ہے، اور ان بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو کہ یہ تمہارا کسی قسم کا نفع نقصان نہیں کر سکتے۔ تب وہ لوگ کہنے لگے، اے جرجیس، آپ پھر سے زندہ کیسے ہو گئے؟ حضرت نے فرمایا کہ مجھے میرے اللہ نے زندہ کیا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تب بادشاہ ملعون نے ایک دیگ اور گھی اور گندھک لانے کا حکم دیا۔ جب ہر چیز آ گئی تو ایک چولہے میں آگ جلائی اور پھر دیگ میں گھی اور گندھک ڈال کر دیگ کو آگ پر چڑھا دیا۔ جب گھی اور گندھک دیگ میں جوش کھانے لگے تو ملعون نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ جرجیس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس دیگ میں ڈال دو۔ چنانچہ کافروں نے حکم کے مطابق کیا، لیکن جب حضرت جرجیس کو دیگ میں ڈالنے لگے تو اللہ کے حکم سے چولہے میں سے چشمہ ٹھنڈے پانی کا پھوٹ نکلا، اور اس کے سبب سے دیگ فوراً ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت جرجیس کے بال کو بھی نقصان نہ پہنچا، اور خدا کے فضل سے صحیح سلامت دیگ سے نکل آئے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کہنے لگا، اے جرجیس، اتنے عذاب میں نے تجھے دیے لیکن تجھ پر کسی کا کچھ اثر نہ ہوا۔ تب حضرت نے فرمایا کہ وہ اللہ کہ جس نے آسمان کو بے ستون ٹکایا اور زمین کو پانی پر بچھایا، اس کے لیے مجھے تیرے ایسے عذابوں سے بچا لینا کون سا مشکل کام ہے، اور وہ رب العالمین ہے، اور وہی مجھے اپنے فضل و کرم کی نگاہ میں رکھے ہوئے ہے اور تجھے ذلیل و خوار کر رہا ہے۔ اب بھی وقت ہے، کلمہ پڑھ کر ایمان لے آ اور بت پرستی چھوڑ دے۔ جب حضرت نے یہ باتیں کی تو ملعون ڈرا کے مبادہ خلق اس کی باتوں میں آ کر ایمان نہ لے آئے اور میرا ملک اور بادشاہت نہ چھن جائے۔ پھر ملعون نے حضرت جرجیس کو زنجیروں میں باندھ کر 4 سلاخیں لوہے کی ان کے چاروں ہاتھ پاؤں میں گڑوائیں، اور ایک پتھر اتنا وزنی کہ 40 جوانوں نے اسے اٹھا کر حضرت جرجیس کے سینے پر رکھا اور ان کو قید کر دیا گیا۔ جب رات ہوئی تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت کے پاس آئے اور اول ان کے جسم سے پتھر ہٹایا اور زنجیریں کھول دی اور سلاخوں سے ان کے ہاتھ پاؤں کو آزاد کیا، اور بعد اسے کہنے لگے کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ مزید 7 سال یہ مصیبتیں اور صعوبتیں آپ کو سہنی ہوں گی، اور ان پر صابر و شاکر رہنا ہوگا، اور لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیتے رہنا، اور پھر بعد 7 سال کے آپ شہید ہوں گے۔ اور اس کے بعد حضرت کو جنت سے لایا ہوا کھانا وغیرہ کھلایا اور لباس پہنایا، اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ تب صبح کو حضرت جرجیس اٹھ کر دوبارہ بادشاہ کے پاس گئے اور دعوت حق دی۔ وہ دیکھ کر کہنے لگا، تم جرجیس ہو؟ حضرت نے فرمایا، ہاں میں ہوں۔ تب کہنے لگا کہ تم کو اس قید سے کس نے آزاد کیا؟ حضرت نے فرمایا، مجھے اللہ نے آزاد کیا جو خالق ارض و سماوات ہے، بس اس نے مجھ پر رحم کیا اور تیری دی ہوئی مصیبت سے چھٹکارا دلایا، اور پھر لوگوں کو حق کی دعوت دی۔ تب ملعون نے حکم دیا کہ جرجیس کو لے جا کر آرے کے ساتھ درمیان سے چیر دو۔ چنانچہ اس مردود بادشاہ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ جرجیس کو لے جا کر آرے کے ساتھ اسے درمیان سے چیر دو۔ تب کافروں نے باحکم اپنے بادشاہ کے حضرت جرجیس پیغمبر کو لے جا کر آرے سے 2 ٹکڑے کر دیا، اور بعد ازاں دونوں ٹکڑے اٹھا کر جنگل میں جس جگہ شیر رہتے وہاں ڈال دیا۔ شیر حضرت جرجیس کو دیکھ کر آداب بجا لائے اور ان کے گرد نگہبان ہوئے۔ رات کو پھر فرشتے بحکم ربی حضرت جرجیس کے پاس آئے اور اول ان کو زندہ کیا، اور کھانا وغیرہ جو جنت سے لائے تھے حضرت جرجیس کو کھلایا، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور فرمایا ہے کہ کل اس بستی والوں کے ہاں جو میلہ لگتا ہے تو تمام کافر اس میلے میں شریک ہونے کو ایک بڑے میدان میں جائیں گے، بس آپ کافروں کے پاس اس میلے میں جائیں اور انہیں دعوت حق پہنچائیں۔ چنانچہ حضرت جرجیس نے بامطابق حکم کے صبح جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ بھی وہاں جا پہنچے اور لوگوں کو دعوت حق پہنچانے لگے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، بے شک وہی خالق و مالک تمام جہانوں کا ہے،
काफरों ने जब हजरत जर्जेस को दोबारा से जिंदा देखा तो कहने लगे, ऐ जर्जेस, कल हमने तुम्हें टुकड़े करके शेरों वाले इलाके में खुद अपने हाथों से फेंका था, फिर भी ताज्जुब की बात है कि तुम वहां से किस तरह बच कर निकल आए हो और तुम जिंदा सलामत हमारे सामने खड़े हो। तब हजरत ने फरमाया कि इसी तरह मेरा रब अदम से वजूद करता है और वजूद से अदम करता है, और इसी तरह वो बार बार अपनी कुदरत से मुझे जिंदा करता है, और उसी ने मुझे दोबारा जिंदा करके तुम्हारे पास भेजा है। और ये सब देखकर भी आखिर ईमान क्यों नहीं लाते, जबकि तुम पर वाजिब है कि ईमान लाओ और मुसलमान हो जाओ। तब दादियाना मलून अपने लोगों से कहा कि मुझे लगता है कि जर्जेस कोई बहुत बड़ा जादूगर है और ये तमाम खेल इसके जादू का है, और जब हम इसे मारने लगते हैं तो ये अपने जादू की ताकत से हमारी आंखें बंद कर देता है और हम उन्हें समझ सकते हैं कि ये बार बार कैसे जिंदा हो जाता है, जबकि दर हकीकत ये मरता ही नहीं है। तब उस पुलीद ने कहा कि अब हम इसका मुकाबला जादू के साथ ही करेंगे, और उसने शहर के तमाम बड़े बड़े जादूगरों को मंगवाया और उनसे कहा, अगर तुम जादू या किसी और हिकमत के जोर से जर्जेस को मार डालोगे तो हम तुमको ढेर इनाम और दौलत माल वगैरह से नवाजेंगे। तब जादूगर कहने लगे कि ऐ जहां पनाह, आप फिक्र न कीजिए और खातिर जमा रखिए, हम अभी इसका काम तमाम किए देते हैं। तब दादियाना ने कहा कि मुझे बताओ कि तुम जर्जेस को कैसे मारोगे, और क्या तुम्हारे जादू में इतनी ताकत है कि तुम इसका मुकाबला कर सको। तब उन्होंने कहा कि तुम हमें एक गाय मंगवा दो, हम अभी तुम्हें अपने जादू का करिश्मा दिखाई देते हैं। तब बादशाह ने उनके कहने पर एक गाय मंगवाकर उन्हें दी। तब जादूगर ने उस गाय के कान में मंत्र पढ़कर फूंका तो वहीं पर वो गाय हामला हुई। फिर उसके पेट से 2 बछड़ों ने जन्म लिया। फिर वो 2 बछड़े 2 ताकतवर बैल बन गए। फिर इन बैलों से जमीन पर हल जोता और उस जमीन में गेहूं डाले। तब वो गेहूं उगकर पुख्ता और पक्की हुई फसल बनकर तैयार हो गए। तब उनको काटा और उनको पीसकर आटा बनाकर रोटी पकाकर खाई। तब दादियाना ये सब देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि यकीनन तुम लोग जर्जेस को जरूर मार दोगे। तब जर्जेस को वहां मुकाबले के वास्ते बुलाया कि अगर तुम सच्चे हो तो इनसे मुकाबला करो। जादूगरों ने एक प्याला पानी का मंगवाया और इसमें मंत्र पढ़कर हजरत जर्जेस को वो पानी पीने के वास्ते दिया। आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर वो प्याला हाथ में लिया और सारा पानी पी गए। चुनाचे जादूगरों ने पानी पर मंत्र पढ़कर वो पानी हजरत जर्जेस को पीने के वास्ते दिया। आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर प्याला हाथ में लिया और सारा पानी पी गए। बस जब जर्जेस पानी पी चुके तो जादूगरों का सरदार उनसे कहने लगा कि क्यों हजरत, पानी पीकर कैसा महसूस हो रहा है। हजरत जर्जेस ने फरमाया कि मैं काफी दूर से चलकर आया हूं, जिसके सबब प्यास बहुत लग रही थी। तुमने मुझे पीने को ठंडा पानी पेश किया, जिसे पीकर मेरी प्यास दूर हो गई और जी भर गया। बस खुदा तुम्हारा भला करे और इस पानी पिलाने का अजर दे। तब जादूगर कहने लगा, क्या जर्जेस, जो पानी मैंने तुम्हें पीने के वास्ते दिया, अगर कोई और ये पानी पी लेता तो अब तक उसका कहीं नामो निशान भी बाकी ना मिलता, जबकि तुम पर इस जादू का कोई असर नहीं होता। बस मालूम हुआ मुझको कि या तो तुम सच्चे नबी हो या फिर बहुत बड़े साहिर हो कि तुम्हारी सहर साजी तक हम कभी ना पहुंच सकेंगे। बस इस तरह और भी शोहरत आपकी बढ़ गई कि जर्जेस बनी इसराइल में सबसे बड़े साहिर और कामिल आदमी हैं।